ایک روایت سناتا ہوں، چونکہ آج حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو میرے پیر و مرشد ہیں ان کا عرس مقدس بھی ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ اسی موضوع پر بات کریں گے، مگر چونکہ مسجد کا بھی مسئلہ تھا تو اس لیے میں نے چند باتیں کریں۔ یہاں دعا کر لیں کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، اور جو لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں یا کریں گے اللہ تعالیٰ سب کے تعاونوں کو اپنے حبیب پاک کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ایک روایت صرف پیش کر دیتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں۔ عمر بن مسلم بیان کرتے ہیں، یہ ہماری آخرت کی تیاری، یاد رکھیے گا، میں بار بار جملے کہہ رہا ہوں، یہ اس کا گھر ہے جس سے چاہے گا تنہا بنوا لے گا، ٹھیک ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ موقع ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ عمر بن مسلم بیان کرتے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک آدمی تھا جو قبر کھودتا تھا، تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے جو ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قبر کھودتے کھودتے کچھ عجائبات دیکھے تم نے، کبھی کچھ ایسا دیکھا تم نے؟ تو اس نے بیان کیا کہ حضور والا ایسا ہے کہ میں قبر کھودتا ہوں، تو پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو گورکن ہوتے تھے وہ قبریں کھود دیتے تھے 2-3، اور اس کے بعد جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ آتا تھا اور پیسے دیتا تھا کہ بھئی یہ قبر ہمیں دے دیجیے، ہمارے خاندان میں انتقال ہوا، یہ قبر ہم لے لیں گے، ٹھیک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بہت ساری قبریں کھودی، مگر ایک مرتبہ 3 قبر کھود کر کے میں بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اچھا یہاں پر چونکہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو میرے ذکر سے پشت پھیر لیتا ہے، میرے ذکر سے پشت پھیر لیتا ہے، میں اس کی زندگی تنگ فرما دوں گا، یہ قرآن پاک کا مفہوم ہے۔ تو اب بہت سے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یار وہ بہت سارے بدماش لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہی نہیں مگر بڑی عیش و عشرت والی زندگی ہے، دنیاوی زندگی بڑی عیش و آرام والی ہے، تو پھر قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے تو میں اس کی زندگی تنگ فرما دوں گا۔ تو علماء نے، مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس زندگی سے مراد قبر والی زندگی ہے، یہ تو دارالعمل ہے، یہاں تو ہر کوئی عیش و آرام کرے جس کو جیسا جینا ہے، تو یہ اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ کر دوں گا، مطلب جب تم قبر میں آؤ گے تو تمہاری زندگی میں تنگ فرما دوں گا، قبر والی زندگی مراد ہے وہاں پہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں قبر کھود کے بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے 2 لوگ نازل ہوئے اور پہلی قبر کے پاس کھڑے ہوئے، میں انتظار میں تھا کہ کوئی آئے گا، ایک درخت تھا اسی کے نیچے بیٹھا تھا، تو میں نے دیکھا آسمان سے 2 شخص نازل ہوئے، 2 فرشتے آئے، ایک فرشتے کے ہاتھ میں قلم تھا اور کچھ لکھنا تھا اس کو، دوسرے فرشتے نے اس سے کہا، پہلی قبر کے پاس گئے اور کہا کہ اس میں جو مردہ آئے گا اس کے لیے لکھو کہ 12 میل دائیں اس کی قبر لمبی کر دو، لکھ دو اس میں، اور 12 میل بائیں جانب لمبی کر دو، 12 میل 12 میل دونوں طرف، تو 12 میل لمبی کر دو دونوں طرف۔ پھر دوسرے قبر کے پاس فرشتے آئے جو لکھوا رہا تھا، اس نے کہا یہ جو دوسری قبر ہے اس کی قبر کو جہاں تک نگاہ جاتی ہے وسعت دے دو، جہاں تک نظر جاتی ہے وسعت دے دو، اس نے لکھ دیا، وسعت دے دی۔ تیسری قبر، تو وہ گور کن خود بیان کرتے ہیں عمر بن ابن مسلم سے، کہتے ہیں جب میں تیسری قبر کھود رہا تھا تو مجھے حرارت لگ رہی تھی، حدت پیدا ہو گئی تھی قبر میں، گرمی محسوس ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں جب تیسری قبر کے پاس وہ دونوں فرشتے آئے تو پہلے فرشتے نے شہادت کی انگلی کو اور انگوٹھے کے ساتھ ملا کے کہا کہ اس کی قبر کو اس طرح کر دو، ملا کے کہا اس طرح کر، اتنی چھوٹی کر دو، اتنی چھوٹی کر دو۔ تو یہ گورکن بیان کرتا ہے ابن مسلم سے کہ حضور پھر میں بیٹھا رہا، پھر وہ چلے گئے، تو میں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد 4 لوگ کندھا دیتے ہوئے اور ان کے ساتھ صرف 5 لوگ اور اشترا تھے، وہ لاش آئی، صرف 5 لوگ اس میت کے ساتھ تھے اور 4 لوگ کندھا دیے ہوئے تھے، آئے، میں نے ان سے پوچھا کیونکہ وہ فرشتے دیکھا تھا میں نے کہ 12 میل ادھر چوڑی کر دو، 12 ادھر کر دو، تو میں نے دیکھا کہ جنازوں کے ساتھ اتنے لوگ ہیں نہیں، تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو وہ جو 10 لوگ تھے انہوں نے بتایا یہ ہمارے محلے کا بڑا غریب انسان ہے، بڑا غریب اور مفلس انسان ہے، مر گیا تو اس کے جنازے میں کوئی نہیں آیا۔ آج حالات یہی ہے نا کہ اگر کسی بڑے کی میت ہو جائے تو جم غفیر ہوتا ہے، اور آپ کی تو الگ ہے، ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے، آپ تو عوام میں سے ہو،
کہ اگر غریب ہو جائے تو ہمارا بھی پتہ نہیں رہتا، اور اگر امیر مر جائے تو بھئی بغیر فاتحہ پڑھے بھی نہیں آتے ہیں، یہ حال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں یہ غریب انسان تھا، کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ غریب تھا۔ پوچھا غریب تھا مگر تھا کیسا؟ تو کہا غریب یہ مال کا تھا مگر سجدے کا غریب نہیں تھا، یہ قرآن کی تلاوت کا غریب نہیں تھا، یہ 5 وقتہ نمازیں کبھی نہیں چھوٹتی تھیں، ہمیشہ لبوں پہ مسکراہٹ رہتی تھی، یہ جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ فرماتے میں سمجھ گیا، اسی وجہ سے اس کی قبر 12 میل چوڑی کر دی گئی ہے، دفن کیے چلے گئے۔ پھر دوسرے قبر کی باری آئی، ایک شخص آیا، کہا ایک انتقال ہو گیا ہے، دفن کرنا ہے، میں نے پیسے لیے، لاش آئی تو جانتے ہیں صرف 4 لوگ تھے جو کندھا دے کے لائے تھے۔ اس لیے دنیاوی سطح پہ کسی کو دیکھا کرو تو ٹینشن میں نہ آیا کرو کہ بھئی یہ تو بڑا امیر ہے اور عیش و عشرت والی زندگی گزارا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف 4 لوگ جنازے میں آئے، میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ صرف 4 لوگ آئے، کہا کہ یہ مسافر ہے، یہ مر گیا تھا تو کوئی تھا دفنانے والا نہیں، تو کفن بھی ہم نے چندوں سے کیا ہے اور لے کے آئے، 4 لوگ جنازہ پڑھ کے لے کے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ مسافر رہا ہوگا مگر میں تمہیں بتاتا ہوں، تم نہیں جانتے اس کے بارے میں، یہ عاشق مصطفیٰ ہے، یہ عاشق مصطفیٰ ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ لکھ کے فرشتے لے کے گئے ہیں کہ اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے اس کے قبر کو وسعت دے دیا جائے، وسعت دے دیا جائے۔ تو کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑایا کریں، قبر میں اس کے اپنے معاملات ہیں۔ تیسری آئی اور کہا بھئی چند پیسے خرید لیجئے، لے لیے قبر۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پھر میں بیٹھا رہا، انتظار کیا تو میں نے دیکھا ہزاروں کا مجمع ہے، جنازے میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں۔ چونکہ مجھے پتا تھا، فرشتے بتا کے گئے تھے، میرے سامنے بات کیے تھے، میں گیا، میں نے کہا یہ کس کی میت ہے؟ تو کہنے لگے ایک بڑے امیر آدمی، ان کی بیگم ہے، یہ ان کی وائف ہے، ان کی اہلیہ ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ بھئی ان کا کردار کیسا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ امیر کبیر کی بیوی ہیں، ان کے پاس پیسے بہت تھے، مسلمان تو تھیں مگر گھر میں اسلامی ماحول نہیں تھا، قرآن گھر میں رکھا تھا مگر طاقوں میں سجا دیا گیا تھا، قرآن پڑھنے والا گھر میں کوئی نہیں تھا، صدقہ خیرات کبھی نہیں کرتی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ امیر کبیر تھیں مگر قبر میں ان کی زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے غریب ہو تو کبھی ڈرا اور گھبرایا نہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ کام کیا کرو۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیں۔